یہ ہے پاکستان میں اس وقت حالات. مجرموں نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے. قاتل، چور، منی لانڈررز، ڈاکو، جھوٹ بولنے والے، سارا پیسہ باہر پڑا ان کا. پاکستان میں ان کو کچھ، پاکستان تو لوٹنے آتے ہیں. یہ علاج ان کے باہر، سرجریز ان کی باہر، عیدیں ان کی، شاپنگ ان کے باہر، بزنسز ان کی باہر. یہ صرف ملک لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے. انہوں نے آ کے ملک سے وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا. 100 روپیہ صرف 10 مہینے کے اندر روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں. اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ ابھی مہنگائی کی جو لہر آئے گی، جو لوگوں میں غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے، جو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو ڈالرز میں پیسے اضافہ ہو گیا. یہ لوگ آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کسی طرح عمران خان کو بند کیا جائے، آواز بند، اس کو قتل کرو، مارو، جیل میں ڈالو. کل کا یہ جو سارا ہوا، یہ ہمیں جب سازش کی سمجھ آئی، جب میں نے ختم کیا، سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو. رات کو یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دیے زبان پاک کے. یہاں انہوں نے سارا بجلی کاٹ دی زبان پاک کی، اندھیرا کر دیا. یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی. عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا. 2.5 مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا. تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا اور جو بولنے والے ہیں ان کو سزائیں دینی تھی، ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا. اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا. یہ تھا پلان. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور مچ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا، ذل شاہ کو، اس کی وجہ سے انہوں نے پلان نہیں کیا. مجھے پوری امید ہے یہ آج آئیں گے یا کل آئیں گے. اٹھانا انہوں نے ہے. یہ میں آج قوم کو سر بتا دوں کہ ان کے پلان کے اندر وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا ہے، اس کے پلان کے اوپر اس نے کوئی اگریمنٹ کی ہوئی ہے، اس پہ چل رہا ہے پاکستان. تو عمران خان کو جیل ڈال رہے ہیں انہوں نے. خیر میں تیار ہوں اس کے لیے، جیل کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کل ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے کیا ہوا. انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا. جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا، یہ کون سی دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کی ریلی کر رہی ہے، لانچ کر رہی ہے؟ اس کے اوپر کون دنیا میں ایسے کر سکتا ہے؟ اور کون سے آفیسرز کرتے ہیں؟ وہ آفیسرز جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا تھا. ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ یہ جو 23 یا 24 آفیسرز ہیں ان کو یہاں پوسٹ نہ کرو. ہزاروں آفیسرز ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کو واپس ہمارے اوپر پوسٹ کر دیا اور انہوں نے وہ سارے ظلم کے پیچھے تھے. اور کیئر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل ہوتا ہے. میں بار بار اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، نیوٹرل کیئر ٹیکر ہوتا ہے، مطلب غیر جانبدار ہوتا ہے. یہ غیر جانبدار ہیں جنہوں نے صرف ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں کہ کرش کرنی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو. اور میں پھر سے ابھی الیکشن کمیشن کو، ابھی میں بعد میں بات کروں گا الیکشن کمیشن پہ، لیکن ابھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر سارا پڑ رہا ہے. آپ کیسے ایک اس طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آتے ہیں دونوں جگہ پہ، کے پی میں اور ادھر، جو ہمارے مخالف کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. یعنی کوئی تو ایک انسان میں اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہے، کوئی اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، کوئی فیئرنس ہوتی ہے، کوئی انصاف کے اندر کوئی تھوڑا سا سوچ ہوتی ہے. یہ کیسے کر سکتے ہیں کسی پہ کہ ایک ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا جو جسے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نے تحریک انصاف کو ختم کرنی ہے. وہ آفیسر سارے وہ بٹھا دیے ہیں. اور پھر اب ایک اور کام ہونے لگا. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ الیکشن کروائیں گے. ریٹرننگ آفیسرز وہ نہیں ہوں گے جو کہ عدلیہ سے لیے جائیں گے، بلکہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے. اب یہ بیوروکریسی کا تو حال دیکھ لیا آپ نے. کیا اسی بیوروکریسی اور یہ جو چیف منسٹر یہ ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کرے گا؟ تو یہاں سے پہلے ہی نظر آ گیا کہ یہاں الیکشن میں انہوں نے جس طرح کی دھاندلی کا پلان بنا ہوا. تو میری ریکویسٹ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی یہ ہے کہ
रिक्वेस्ट करें कि अदलिया के रिटर्निंग ऑफिसर्स आए, क्योंकि यहां से तो कोई उम्मीद नहीं है, ये जो लोग हैं इनसे तो किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये जब केयर टेकर ये ब्यूरोक्रेट्स लेके आएगा तो इनका तो एजेंडा वाजे है। मैं दूसरी बात अब करना चाहता हूं। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है। सारी कौम ने आपके ऊपर उम्मीद लगाई हुई है। इस वक्त मुल्क के ऊपर जो कब्जा हुआ है इन मुजरिमों का, और जो लोग इनको बैक कर रहे हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब इन्होंने तो सारा अपना वाजे कर दिया कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, हर रोज कत्ल हो रहा है। ये जो केयर टेकर बनाई है, इसी से ही समझ आए कि जमहूरियत क्या होगी। वही बताएं जो कल एक इलेक्शन रैली के ऊपर जो उन्होंने तशद्दुद किया, तो आपको तो पता चल जाना चाहिए कि ये जो सारे मिलके कर क्या रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख आपकी तरफ देख रही है, और हम सिर्फ आपसे एक चीज चाहते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप आइन के साथ खड़े हो। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करें। उम्मीद सिर्फ अब आप पे है, और मुझे पता है कि आपको पूरा तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो माफिया है, माफिया करता क्या? ये जो जिसको सिसिलियन माफिया कहा था, ये कौन है? या ये लोगों को खरीदते हैं, या ये लोगों को एलिमिनेट करते हैं, उनके ऊपर टेप्स बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हर किस्म के उनके ऊपर गंद उछालते हैं, उनको ब्लैकमेल करके प्रेशराइज करते हैं अपने फैसले लेने के लिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो टेलीफोन करके तो फैसले करवाते हैं जजेस से। ये वो लोग हैं जिन्होंने डंडे से अटैक करके सुप्रीम कोर्ट को एक ईमानदार, दयानतदार चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवाया और फिर रिश्वत चलाई, बाकी जजेस खरीदे। मैं सुप्रीम कोर्ट को आज अपने सारे जजेस को सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने आइन के साथ खड़े होना और जमहूरियत के साथ खड़े होना। क्योंकि अगर इस वक्त जो इनकी कोशिशें हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये इलेक्शन से किसी ना किसी तरह निकलेंगे। ये कत्ल करवाएंगे लोगों को, ये बड़े नामों को कत्ल करवाएंगे, धमाके करवाएंगे सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए। ये हर बहाना इस्तेमाल करेंगे कि जी पैसे नहीं है तो पता नहीं क्या सेंसस हो गया तो ये हो गया। ये हर चीज इस्तेमाल करेंगे किसी ना किसी तरह इलेक्शन से निकलने के लिए, क्योंकि इलेक्शन में इनकी मौत है। इनको पता है कि पाकिस्तानी कौम इनसे मुतनफिर हो चुकी है, वो इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। सारे बाई इलेक्शन में वाजे हो गया कि ये धांधली के बावजूद, सारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद ये नहीं जीत सकते, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मुझे खौफ ये है कि ये किसी ना किसी तरह ये माफिया अदलिया के अंदर फूट डाल के उसको तकसीम करके ये कोशिश करेंगे इलेक्शन से निकलने के लिए। मैं इसलिए अपने सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी यूनिटी की जरूरत है। आप मुत्तहद होकर पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हो। 5 के 5 जजेस ने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। अब पख्तूनख्वा में देख लें, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शंस डिले करने के चक्कर में अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया, और जबकि सबको पता है कि अब हमारे पास टाइम जो टाइम था इलेक्शन करवाने का वो कम होता जा, हम आगे निकल गए। 30 अप्रैल जाना भी गलत था, क्योंकि आइन तो इजाजत नहीं देता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने जान के सैबोटाज करने की कोशिश की, 30 अप्रैल देनी पड़ी, तो ये उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी अदलिया के साथ अदलिया को सिर्फ कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं। कौम आपके साथ खड़ी है। कौम वो और हम वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे इंसाफ चाहते हैं, आपसे जो इस मुल्क का आइन है उसकी दिफा चाहते हैं। ये जो माफिया है, ये जब फैसला इनके खिलाफ आता है ये अटैक कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और जब फैसला साथ आता है तारीफें शुरू कर देते हैं प्रेशराइज करके। मैं आपको सिर्फ आखिर में रिमाइंड करवा दूं कि जब जो धांधली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला था 2015 में, वो हमारे खिलाफ किया,
ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے اس کی کوئی تنقید کی ہو, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر جب میں نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی اپریل کے اندر, پچھلی اپریل میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے, سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. سارا جو سپریم کورٹ میں بات چیت ہو رہی تھی وہ ساری ہو رہی تھی کہ الیکشن میں اب چلے جائیں, اور وہ چلے جاتے ملک بچ جاتا اس عذاب سے. لیکن الیکشن کمشنر نے وہاں کہا جی میں 3 مہینے میں الیکشن ہی نہیں کروا سکتا, اور وہ فیصلہ ہمارے خلاف چلا گیا. بڑی تکلیف ہوئی ہمیں. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے تنقید کی ہو اس کی, لیکن یہ ہر فیصلہ جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کے اوپر یہ بلیک میل کرتے ہیں, نام لے لے کے ججز کے خلاف بات کرتے ہیں. اور اس لیے ضرورت ہے سارے ملک کو کہ اگر ہم نے اب آگے جانا ہے, اور اس کی ملک کی بچت ہی رول آف لا